بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں رزق حلال کے بارے میں کہ رزق حلال کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حرام کی اسلام میں کیا مذمت ہے، وعید ہے، اور اس کا کیا وبال ہے، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ بنیادی طور پر اسلام مال اور دولت کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اصل جو مال و دولت ہے اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک انسان کو اس کا مالک تسلیم کیا گیا ہے کہ ایک انسان جو اس کے پاس مال اور دولت ہے وہ اس کا مالک ہے، اور اس کو اختیار ہے کہ وہ خرچ کرے، لیکن یہ اختیار ایک وقت مقررہ تک ہے۔ اور پھر جب اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت جب حقیقی مالک ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ ایک مسلمان کمانے میں آزاد نہیں ہے، ایک مسلمان کو کمانے کے لیے پابندیوں کا سامنا ہے، اور وہ پابندیاں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی صورت میں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں رزق حلال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن کسی بھی انسان کا قدم اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک وہ چند سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان سوالوں کے جواب میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ نے دولت کہاں سے کمائی، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ دولت کہاں خرچ کی۔ تو اب اس سے واضح طور پر رزق حلال کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے رسولوں کو خطاب کیا، اپنے رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال کھاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے تمام رسولوں کو اس بات کی تاکید فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کلو امر کا صیغہ ہے، کلو من الطیبات، کہ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ تو جب رسولوں کو حکم دیا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو اہل ایمان کو بھی اس بات کا حکم دیا اور اپنے رسولوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ لوگ حلال کی طرف جاؤ، حلال کھاؤ، حلال کماؤ۔ اور پھر حلال کمانے کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پاک ہے۔ تو جب اللہ خود پاک ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک چیز کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ کی پسند بھی پاکیزہ کھانا اور کمانا ہے۔ تو رزق حلال کے جہاں پر فضیلت بیان فرمائی، اس کے فوائد بھی رکھے ہیں۔ تو رزق حلال کمانے کا اور کھانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ ایک طرف اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال کا کھانے کا اور کمانے کا جو لازمی نتیجہ ہے
وہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، نیکی کی طرف میلان ہوتا ہے، نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے رزق حلال کمانے کا اور کھانے کا۔ دوسرا بڑا فائدہ جو وہ یہ ہے کہ جب آدمی رزق حلال کمانا اور کھانا شروع کر دیتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سعد حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اب جب حلال کھانے کے یہ فوائد ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب اس کا نقصان سب سے بڑا یہی ہے کہ اگر رزق حلال نہ کھایا جائے تو دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حجاج بن یوسف بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کا ظلم آج بھی مشہور ہے۔ حجاج بن یوسف جب بادشاہ بنا تو اس کو بتایا گیا کہ علاقے میں کچھ نیک لوگوں کی جماعت ہے، وہ نیک لوگ اگر کسی بادشاہ کے بارے میں بد دعا کر دیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، ان کی دعا رد نہیں کرتے، فوراً ان کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب حجاج نے یہ بات سنی تو حجاج نے ان لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کی دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد انہیں رخصت کیا۔ جب وہ چلے گئے تو حجاج کہنے لگا، اب مجھے ان لوگوں کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حجاج نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انہیں حرام کھانا کھلا دیا ہے۔ تو حرام کھانے سے حجاج کو بھی یقین تھا کہ اب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے رزق حلال نہ کھانے کا۔ اور پھر روایات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی دعا کا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دور دراز سفر کر کے بیت اللہ پہنچا اور وہاں کا طواف کرنا شروع کیا۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس کا لباس گرد آلود ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ گڑ گڑا کر طواف بھی کر رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے، اور وہ دعا میں عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، یا رب یا رب، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہتا ہے، یا رب میری دعا قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ قبولیت دعا کے لیے جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ اکثر اس میں پائی جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اب یہ مسافر بھی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بیت اللہ کا سفر کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب یہ وجہ بھی یہاں موجود ہے۔ تیسری وجہ بھی موجود ہے کہ وہ اس کی جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے کہ اس حالت کو دیکھ کر بھی اس کی دعا رد نہ کی جائے۔ چوتھی وجہ وہ بھی موجود ہے کہ وہ عاجزی انکساری اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، لیکن اور حرم کے اندر پہنچ کر دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے۔ تو جب اس کا کھانا اور لباس حرام کا ہے تو اس کی دعائیں بھلا کیسے قبول ہوں گی؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کا وبال بیان کیا کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بلکہ فرمایا کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں راستہ دکھا دیا، جائز راستہ اختیار کرو۔ جائز راستہ کیا ہے؟ کہ شرعی حدود کو
سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم جب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا تجارت کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کو راضی کر کے، جس خرید و فروخت میں دونوں جانبین سے راضی ہوں وہ تم خرید و فروخت کرو، تجارت کے ذریعے سے تم رزق حاصل کرو، تم مال کماؤ، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرمایا۔ تو جب ایک انسان رزق حرام کمانے کا مشغلہ بنا لیتا ہے، رزق حرام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، یا وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے جائز طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، پھر حرام سے جو اسے مال حاصل ہوتا ہے، اب وہ اپنے دل میں خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، اب وہ اس مال کے ذریعے سے صدقہ کرتا ہے، اور اس نیت سے، اس جذبے سے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اس نیت سے وہ صدقہ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی حرام طریقے سے مال کماتا ہے، حاصل کرتا ہے، جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اور پھر جب وہ حرام مال سے لباس خریدتا ہے، آقا فرماتے ہیں جب وہ اپنے اس حرام مال سے لباس خریدے گا اور پھر اس لباس میں وہ نماز ادا کرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر 10 درہم کا لباس ہے، اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے، 9 درہم جائز اور حلال طریقے سے ہیں، 1 درہم فرمایا کہ اگر حرام کا ہے، فرمایا کہ وہ نماز پڑھے گا لباس پہن کر، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ نماز بھی ادا کر رہا ہے لیکن رزق حلال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے وہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اب جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ کر جاتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے میں بہت زیادہ مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اگر وہ حرام کا مال چھوڑ کر جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جب جا رہا ہے تو وہ پیچھے جہنم کا توشہ چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ کوئی بھلائی کر کے نہیں جا رہا اپنے بعد والوں کے لیے، جن کی خاطر اس نے کمایا، محنت کی، اگرچہ غلط رخ پر تھی، لیکن پھر وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تاکہ میرے بعد یہ آرام سے رہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ جہنم کا توشہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس جسم کو حرام کے ذریعے سے غذا دی گئی ہو، یہی بہتر ہے کہ وہ جسم جہنم کا ایندھن بنے۔ ایسا جسم جس کی حرام سے پرورش ہوئی ہو، آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی غذا بنے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے، چونکہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے، تو جب پاکیزہ جگہ ہے تو جنت میں وہ داخل ہوگا جو گناہوں سے پاکیزہ ہوگا، اور جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہوگی وہ اس پاکیزہ جگہ کا اہل نہیں ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں اس کو پاک کیا جائے گا، اس کو جسم کو جہنم کی آگ پہنچے گی تاکہ وہ جسم اس قابل بن سکے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم تاجر ہیں، اس کے بعد ہم کاروباری ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی پہچان ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو بھی رزق حاصل کریں، ہمیں پہلے سوچنا چاہیے جو میں رزق حاصل کر رہا ہوں، جس میں انتھک محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، دن رات لگا رہا ہوں، آیا وہ حلال ہے یا ناجائز اور حرام ہے؟ اگر وہ حلال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، اگر خدا نہ خواستہ وہ حرام ہے یا اس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اب اس سے جتنا ہو سکے اپنے دامن کو بچائے تاکہ جس غذا کے ذریعے اس کا جسم پرورش پائے یا اس کے بچوں کا جسم پرورش پائے وہ جائز اور حلال طریقے سے ہونی چاہیے، تاکہ کل قیامت والے دن جب ہم سے یہ سوال کیا جائے تو ہمیں اس سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔